سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جو ہاروت اور ماروت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما نحن فتنہ، کہ بے شک ہم ایک آزمائش ہیں، اس کا ایک معنی تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش، ایک امتحان بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن اس ضمن میں جو ہے بعض اہل علم نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے پاس تو صحیح علم بھی تھا، وہ محض جادو کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ایک آزمائش اور امتحان کہا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح علم بھی جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ اس ضمن میں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو گویا کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے جادو کی وجہ سے میری صحت خراب ہے، میرا کاروبار خراب ہے، اور جو میری زندگی میں جو بھی نقصان آ رہا ہے یہ کوئی دینے والا کوئی دوسرا انسان ہے۔ تو گویا کہ اس سوچ سے بھی انسان کے عقیدے کے اوپر جو ہے وہ ایک ضرب پڑتی ہے۔ اور پھر اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں جادو کے توڑ کے لیے جو ہے فلاں عمل کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی اس کو اگر فرق محسوس نہیں ہوتا، شفا نہیں ملتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا قرآن کا، مجھے تو دعاؤں سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس صورت میں بھی اس کے عقیدے کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ضرب پڑتی ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے کہ مجھ پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا یا مجھ پہ دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات صحیح علم بھی جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور صحیح علم کے ساتھ تعلق ہونا جو کہ گہرائی کے ساتھ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ ایمان لے آتے، کاش کہ وہ تقوی اختیار کرتے، اور آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ جانتے۔ تو ان کے پاس تو بہت علم تھا اور علم ان کو سکھایا بھی جا رہا تھا، تو پھر اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں کہ کاش کہ وہ جانتے؟ کیونکہ کسی چیز کا جان لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، کسی چیز کی انفارمیشن لے جانا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ دراصل میں اس علم کے اوپر جو عمل ہے وہ اس علم کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس صرف معلومات تھی، لیکن ان کے پاس اس علم کی حقیقت نہیں تھی۔ جو علم ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے اس علم کی حقیقت کو نہیں جانا۔ تو اس لیے بعض اوقات مثبت علم بھی جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن سکتا ہے، واللہ عالم۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ اگر وہ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کے پاس وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ خیر کو پاتے۔ تو مثوبہ کا لفظ جو ہے وہ صابہ یسوبو سے ہے، اور اسی سے جو ہے صوب کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ تاثر ہے کہ کپڑا جو ہے وہ بار بار تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ میں جو بہت خوبصورت بات کی گئی ہے کہ انسان کا ایمان اور تقوی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خیر اور اس کا اجر جو ہے وہ بار بار لوٹ کے جو ہے وہ اس کی جانب آتا ہے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک عمل ایک دفعہ اچھا کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی انعام دے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ایک اچھا عمل کرنے کا آپ کو بار بار جو ہے وہ انعام دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس ایک اچھے کام کے اوپر جو اس کا اجر ہے وہ بار بار لوٹ کے جو ہے وہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ دنیا میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد جو ہے وہ آخرت میں بھی اس کو جو ہے وہ بار بار دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے جو مثوبہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ورنہ تو کسی چیز کے لوٹنے کے لیے قرآن پاک میں اور بہت سارے بھی الفاظ آتے ہیں، لیکن اس لفظ کی خوبی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک عمل کا اجر اللہ پاک اتنی بار بندے کو جو ہے وہ لٹا کر بار بار جو ہے اس کو دیتے ہیں۔ اور پھر گرامر کے لحاظ سے یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ لو آمنو، یعنی کہ آمنو کے ساتھ بھی لو کو بیان کیا گیا کہ کاش کے ایمان لاتے، واتقوا، کاش کے وہ تقوی اختیار کرتے، لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے۔ ان سب کو کلمہ حسرت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی کہ اس بات کو جو ہے وہ حسرت کے ساتھ یا کاش کے انداز میں یا غیر یقینی انداز میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس کو جو ہے وہ بہت یقینی انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان ایمان لے کر آ جائے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو جو اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام ہے کہ اس کے نیک عمل کا اجر بار بار اس کو دیا جائے گا، یہ بات یقینی ہے۔ اس کو جو ہے وہ لوگ کے ساتھ یعنی کہ شرط کے ساتھ یا کلمہ حسرت کے ساتھ جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔